اس کے والد کی جلد ہی وفات کے بعد اس کی والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں چلی گئی۔ چند سال بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے والد کا صدام کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں تھا۔ صدام حسین کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل تھا، اور اسرائیلی مورخ امتیازیہ بیرون بتاتے ہیں کہ محلے کے بچے نوعمر صدام کا مذاق اڑاتے تھے۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عرصہ کے دوران وہ قدرے تنہا رہتے تھے اور آس پاس کے لڑکوں پر دھونس بھی جماتے تھے۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور تکریت میں اپنے ایک چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے یہ چچا یوں تو استاد تھے، لیکن تاریخ عراق پر کتاب دی ماڈرن ہسٹری آف عراق کی مصنفہ کہتی ہیں ان کا ماضی خاصا دلچسپ رہا۔ اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں خاصے سرگرم رہے، مگر عراقیوں کی طرح وہ برطانوی نو آبادیاتی حکومت اور امیر جاگیرداروں کے خلاف ہوتے گئے۔ 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ حامی بادشاہت کا خاتمہ کے بعد ملک میں پرتشدد بحرانی دور کا آغاز ہوا، لیکن صدام حسین کے لیے 60 کی دہائی اہم ترین ثابت ہوئی۔ عراقی باعث پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار احمد حسن الباقر کے منظور نظر اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ صدام حسین اس وقت نہ کوئی افسر تھے نہ فوج کا حصہ، لیکن مورخ کہتے ہیں کہ احمد حسن باقر کے لیے وہ خاصے مفید کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ 1968 میں باعث پارٹی اقتدار میں آئی اور احمد حسن الباقر ملک کے نئے صدر بن گئے۔ صدام حسین اسی دور میں احمد حسن کے دست راست رہے۔ حکومت کے اہم اور خفیہ کام وہ انجام خود دینے لگے، جن میں مخالفین کو منظر عام سے ہٹانا بھی شامل تھا۔ ان مخالفین میں سے کچھ تو قتل کر دیے گئے، کچھ جلا وطن اور کچھ کو چپ کرا دیا گیا۔ صدر باقر نے عراقی تیل کی صنعت حکومتی کنٹرول میں لے لی۔ عراقی خزانے پر دباؤ بڑھنے لگا اور حکومت نے ملک میں ترقی کے لیے نئے دور کا آغاز کیا۔ دیہاتوں میں بجلی پہنچنے لگی، سڑکیں اور اسکول بننے لگے، لیکن صدام حسین کے لیے سیاسی عزائم بڑھنے لگے۔ جلد ہی انہوں نے اپنی پارٹی کی انقلابی کونسل میں اپنے اور حکومت کے مخالف بغاوت کی سازش کا انکشاف کیا۔ اس سازش کو منظر عام پر لانے کے لیے صدام حسین نے کونسل کے ارکان کا ایک اور اجلاس طلب کیا۔ اس میں صدام حسین سٹیج پر بیٹھے سگار پیتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ بغاوت میں ملوث افراد کے نام کی فہرست بآواز بلند پڑھی جاتی ہے اور جنہیں باری باری اجلاس سے باہر لے جا کر گرفتار کر لیا جاتا ہے یا ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس اجلاس کے شرکاء جذباتی انداز میں بآواز بلند صدر صدام کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد باعث پارٹی کی حکومت پر صدر صدام کی شخصیت حاوی ہوتی گئی، اور جیسا کہ مورخین کہتے ہیں کہ اگر کوئی سیاسی نظریہ بچا تو وہ صدام اعظم تھا۔ آنے والے برسوں میں صدام کے سیاسی عزائم عراق کے حدود سے واضح طور پر بڑھنے لگے۔ وہ خود کو عرب دنیا کا رہنما اور تاریخ میں اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار کے برابر سمجھتے تھے، کیونکہ صلاح الدین بھی تکریت میں پیدا ہوئے۔ صدر صدام حسین کے جارحانہ عزائم کی پہلی مثال جلد ہی 1980 میں اس وقت سامنے آئی جب ان کے فوجوں نے ہمسایہ ملک ایران میں پیش قدمی کی۔ صدر صدام کے توقعات کے برعکس یہ جنگ انہیں بڑی مہنگی پڑی۔ 8 برس جاری رہنے والی اس جنگ میں 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ جنگ کے نتیجے میں عراق کے خزانے پر بڑا بوجھ ثابت ہوئی۔ صدر صدام نے ہمسایہ ممالک سے اقتصادی مدد مانگی۔ انہوں نے کویت پر عراقی تیل چوری کرنے کا الزام عائد کیا اور مطلوبہ معاوضہ نہ ملنے پر اگست 1990 میں عراقی فوجیں کویت میں داخل ہو گئیں۔ صدر صدام کو یہ فوجی اقدام بڑا مہنگا پڑا۔ ان کی توقع تھی کہ بڑی طاقتیں جنہوں نے ایران کے خلاف ان کی جنگ میں عراق کا بھرپور ساتھ دیا، ہتھیار اور وسائل بھی فراہم کیے، اب اگر ان کھل کر حمایت بھی نہ کریں تو کم از کم مخالفت بھی نہیں کریں گی۔ لیکن حالات بدل چکے تھے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خلیج میں اپنے مفادات یعنی تیل اور اسرائیل کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری تھی، اور اسی لیے امریکی قیادت میں آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے تحت امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد امریکہ مسلسل اس بات پر مصر رہا کہ عراق کے پاس وسیع طباعی ہتھیار ہے، اور برطانیہ کا کہنا تھا کہ ان ہتھیاروں کو صرف 45 منٹ میں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگا۔ اس لیے عراق پر فروری 2003 میں امریکہ نے دوبارہ حملہ کر دیا۔
لیکن عراق پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد سے اب تک ان میں سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ عراق امریکی اور برطانوی گٹھ جوڑ میں شامل ملکوں کو اگرچہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی حمایت حاصل نہیں تھی، اور اقوام متحدہ کا معائنہ کاروں نے امریکی برطانوی گٹھ جوڑ سے کیے جانے والے دعووں کی تائید بھی نہیں کی تھی، تاہم اس گٹھ جوڑ سے حملہ کر دیا گیا۔ اپریل میں سقوط بغداد کے بعد صدر صدام حسین روح پوش ہو گئے۔ اس قبضے کے بعد 22 جولائی 2003 کو معزول صدر صدام کے دونوں بیٹوں کو اودے اور قوس حسین کو عراق کے شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ 14 دسمبر 2003 سنیچر کی شب مقامی وقت کے مطابق شب 8 بجے صدام حسین کو عراق کے شہر تکریت کے قریب سے ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا، جس نے 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 کردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی۔ فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذوالحجہ عید الاضحیٰ کی صبح صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ انہیں عراق کے اعلیٰ عدالت نے دجیل میں 1982 میں 148 افراد کی ہلاکت کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ ان افراد کو صدام حسین پر قاتلانہ حملے کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد ہلاک کر دیا گیا۔ صدام حسین پر کردوں کے خلاف نسل کشی، جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم جیسے سنگین الزامات بھی تھے۔ صدام حسین نے عدالت کے قانونی حیثیت کو چیلنج کرتے ہوئے اسے امریکی قبضے کا ایک ہتھیار قرار دیا۔ مقدمے کی کارروائی کے آغاز سے ہی صدام حسین کے وکیل نے عدالتی استحقاق کے بارے میں سوالات جاری کیے۔ اس مقدمہ کے جج کو مقدمے کی سماعت کے دوران ملزم سے ہمدردی رکھنے کے الزام اس وقت برطرف کر دیا گیا جب مقدمہ اپنے آخری مراحل میں تھا اور ایک نیا جج مقرر کیا گیا۔ مقدمے کی کارروائی کے دوران صدر صدام حسین امریکی قابض فوج کی تحویل میں رہے۔ آخری دنوں میں خبر دی گئی کہ انہیں پھانسی دینے کی غرض سے امریکی قابض افواج نے عراقی نجات انتظامیہ کے حوالے کر دیا۔ ان آخری 2 ایام میں عراق کی کٹ پتلی انتظامیہ کے عہدیدار اس بارے متضاد بیانات دینے لگے کہ سزا پر کب عمل درآمد کیا جائے گا۔ وزیر انصاف نے کہا کہ قانون کی روح سے 30 دن میں ضروری ہے۔ صدام کے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے 3 وکیلوں کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ان کے موکلین نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی۔ عدالتی کارروائی کے اختتام سے قبل صدام نے عدالت کو لکھے گئے ایک خط میں کہا تھا کہ ان پر مقدمہ امریکی خواہشات کے مطابق چلایا جا رہا ہے۔ صدام حسین کے خلاف عدالتی کارروائی بغداد میں خصوصی ٹریبیونل میں سخت حفاظتی انتظامات کے تحت چلائی گئی۔ اس دوران 5 ججوں پر مشتمل ایک پینل عدالتی کارروائی کا جائزہ لیتا رہا۔ بہت سے بین الاقوامی مقدمات کی طرح صدام حسین پر اس مقدمہ کے اپنے ہی لوگوں کے ذریعے چلایا گیا۔ 30 دسمبر 2006 صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ اس سے پہلے امریکی فوجیوں نے انہیں عراقی کٹ پتلی انتظامیہ کے سپرد کیا تھا۔ پھانسی کا منظر انٹرنیٹ پر لائیو جاری کیا گیا۔ اس میں دیکھا گیا کہ پھانسی دینے والے عراقی شیعہ رہنما مقتدیٰ صدر کے نعرے لگا رہے تھے۔ صدام حسین کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے کہ تختہ گرا دیا گیا۔ عالمی مبصرین نے صدام حسین کے حوصلے کی تعریف کی۔